بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو اس کا استاد ہمیشہ یہ نصیحت کیا کرتا تھا کہ اگر بڑے عظیم فاتح بننا چاہتے ہو تو عورتوں سے دور رہو۔ ایک دن سکندر اعظم استاد سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ استاد صاحب گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور ان کی عورت ان کے اوپر بیٹھی ہے، اپنے دوپٹے سے لگام بنا کے ان کے منہ میں دے رکھی ہے۔ تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ تو مجھے عورتوں سے دور رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے اور خود آپ مکمل طور پر سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ تو استاد صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا، میں اسی دن سے بچنے کے لیے تمہیں عورتوں سے دور رہنے کی نصیحت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ہماری کرکٹ ٹیم کے ایک کوچ ہوا کرتے تھے اور ان کے زمانے میں بیٹنگ اکثر فلاپ رہا کرتی تھی۔ ان پر بہت تنقید ہوئی۔ آخر انہوں نے بلے بازوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ٹریننگ کے لیے ٹیم کو لے کر میدان میں گئے اور ان کو کہا کہ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ لہذا کوچ صاحب بیٹ پکڑ کر میدان میں آئے، بولنگ کرانے کا آرڈر دیا۔ بولر دوڑتا ہوا آیا، جیسے ہی اس نے بال کی تو کوچ صاحب کلین بولڈ ہو گئے۔ سب ہنسنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بیٹنگ سکھانے کے لیے لائے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے لایا تھا کہ اس طرح سے نہیں کھیلنا جیسے میں کھیلا ہوں۔ اسی طرح اگست کی 7 تاریخ کو مجھے ساہیوال میں ٹیچرز کی اور پرنسپلز کی ٹریننگ کے لیے جانا تھا۔ دوران ٹریننگ مجھ سے کسی ٹیچر نے سوال کیا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ ٹیچر کیسے بنے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے چونکہ پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنے میں بہت ڈیفیکلٹی فیل ہوتی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ شاید پڑھائی کرنا ایک مشکل ترین کام ہے اور اس میں کوئی نمایاں کامیابی بھی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا میں ٹیچر بن گیا۔ یہ سن کر سب کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خود نہ پڑھ سکے وہ ٹیچر بن جائے؟ تو میں نے کہا آج کل ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں اکثریت ایسے ٹیچرز کی ہے جو خود نہیں پڑھ سکتے، خود کوئی خاص علم نہیں رکھتے، لیکن وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، خود گمراہ ہیں، دوسروں کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ پرنسپل کیسے بنے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا تو میں ٹیچر بن گیا، اور پھر جب مجھے لگا کہ پڑھانا بھی بہت مشکل ہے
تو لہٰذا مجھے پڑھانا بھی نہیں آتا تھا تو میں پرنسپل بن گیا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمارے ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ لیں کہ تم تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا بننا چاہتے ہو، تو ہر ایک کی پہلی ترجیح ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی پائلٹ بنتا ہے، کوئی آرمی یا سول آفیسرز بننا چاہتا ہے، کوئی بینکر بننا چاہتا ہے، کوئی بیوروکریٹس بننا چاہتا ہے، کوئی اسی طرح سے جج بننا چاہتا ہے۔ مختلف شعبے ہیں، ان میں جانے کے لیے لوگ اپنے شوق کا اظہار کریں گے، لیکن ٹیچر بننے کی خواہش کا اظہار کرنے والا اسٹوڈنٹ شاید ہی آپ کو کوئی ملے۔ اور ویسے بھی کوئی ٹیچر کیوں بنے؟ کیونکہ ٹیچر بننے کے بعد نہ دولت ملتی ہے اور نہ ہی عزت ملتی ہے۔ کسی زمانے میں ٹیچر کو عزت مل جایا کرتی تھی تو وہ دولت کے بغیر بھی گزارا کر لیتے تھے اور پرخلوص ہو کر کام کیا کرتے تھے۔ لیکن اب دونوں چیزیں ٹیچر کو نہیں ملتی، اس لیے اس فیلڈ میں کوئی آنا بھی نہیں چاہتا۔ اس فیلڈ میں وہی آتا ہے، ٹیچنگ کا شعبہ وہی اختیار کرتا ہے یا کرتی ہے جسے کسی اور محکمے میں کوئی اچھی ملازمت نہیں ملتی، تو لہٰذا وہ مجبور ہو کر ٹیچنگ کا پروفیشن اپنا لیتے ہیں۔ مجبوری کی حالت میں ٹیچنگ اختیار کرنے والے نہ تو علم سے اس حد تک بہرہ مند ہوتے ہیں، بہرہ ور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طلباء و طالبات کو اپنے طریقہ تدریس سے، تعلیم دینے کے انداز سے مطمئن کر سکیں، اور نہ ہی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے سوالات کے صحیح جوابات دے سکیں۔ کیونکہ سوال کا جواب دینے کے لیے کم از کم یہ ضروری ہے کہ ٹیچرز کو سوال سمجھ آ جائے۔ جب تک سوال کی نوعیت اور ساخت سے استاد واقف نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اپنے جواب سے سوال کرنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ خون جگر سے رخ برگ گلاب نکھارنے والے مجسمہ ایثار و قربانی ٹیچر تو اب قصہ پارینہ ہو چکے۔ وہ جو اپنے جواب بالصواب سے دلوں کو اطمینان بخشتے تھے، ایسے شفیق استاد اب رخصت ہو گئے۔ کردار سازی اور سیرت نگاری کی دکانیں سجانے والے ٹیچر نہیں رہے، اب تو ہر طرف علم برائے فروخت کے بورڈز نظر آتے ہیں۔ آپ جس گلی محلے سے گزریں، ہر طرف یہی بورڈ آویزاں نظر آتے ہیں، علم برائے فروخت، نالج فار سیل۔ تو ناظرین کرام، ایسے لوگ جو دلوں سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرتے تھے،
اور اپنے انداز و کردار سے علم کی شمع روشن کرتے تھے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارتے تھے اور انہیں کہ عظیم انسان اور اچھے اور سچے مسلمان بناتے تھے، وہ اب نہیں رہے۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ حصے میں۔